ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، میری آج کی یہ ویڈیو سنگھ راشی یعنی برج اسد کے پیارے دوستوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص اور اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج کے اس طویل اور تفصیل پروگرام میں ہم برج اسد کی زندگی کی وہ سچی حقیقتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے نہ تو آپ نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ ہی کبھی دیکھی ہوں گی۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ لیا ہے کہ آج ہم اس گہرے راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر برج اسد کے لوگوں کی زندگی میں اتنے دکھ کیوں آتے ہیں، ان کو بار بار پریشانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، ان کی زندگی کا وہ اصل اور سچا سبب کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کون سا خاص سال اور عمر کا حصہ ہوتا ہے جب آپ کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے اور آپ کی زندگی میں ایک بڑا اور مثبت بدلاؤ آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ کون سے دیگر بروج ہیں جو آپ کی جانی دشمن مانی جاتی ہیں، جن کے ساتھ آپ کو تعلقات بناتے وقت بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان دشمن بروج کے ساتھ آپ کا رشتہ بننا یا ان پر اندھا یقین کرنا مستقبل میں آپ کے لیے بہت بڑے دھوکے، نقصان، سازش یا کسی بڑی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم برج اسد کے لوگوں کی عادات، ان کی شخصیت، ان کے کردار اور ان کی نفسیات کا بھی گہرا جائزہ لیں گے، تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اور اگر ہم علم نجوم کے حساب سے بات کریں تو یہ پروگرام آپ کے قمری برج پر مبنی ہے، یعنی کہ مون سائن پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں برج اسد پانچواں برج ہے جس کا مالک تمام گروہوں کا راجا یعنی سورج ہے، اور جس طرح کائنات کے تمام سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، بالکل اسی طرح برج اسد کے حامل افراد کے اندر بھی ایک بادشاہ والی شان و شوکت اور دبدبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک آتشی عنصر یعنی فائر سائن ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر پیدائشی طور پر ایک انا، فخر اور خود پسندی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ اور 12 بروج میں سے سب سے زیادہ ایٹیٹیوڈ یا دبدبہ اسی برج کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو پہلی نظر میں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت گھمنڈی یا بہت مغرور ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ دل کے بہت صاف، سچے، ایماندار اور انتہائی رحم دل ہوتے ہیں، اور ان کا یہ خوبصورت روپ ہر کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کسی بھی غریب، لاچار یا پریشان حال کو دیکھ کر فوراً پگھل جاتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی ان کی ایک خاص خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ان کو بلا وجہ تنگ کرے، ان کے کام میں اڑچن ڈالے یا ان کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے، تو پھر ان کو غصہ بھی اتنی تیزی سے ہی آتا ہے، کیونکہ سورج کے مالک ہونے کی وجہ سے ان کے مزاج میں گرمی اور تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ لوگ عام طور پر فضول باتیں کرنا یا منافقت کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، اور یہ کسی کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے بلکہ سچی بات منہ پر کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا بری، اور ان کی حاضر جوابی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا، اور زندگی کے کسی بھی میدان میں یا کسی بھی کام میں یہ ہمیشہ سب سے آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک بہترین لیڈر اور قائد چھپا ہوتا ہے جو کسی بھی چیلنج یا مشکل کام سے بالکل بھی نہیں ڈرتا، اور ان کا خود اعتمادی کا لیول بہت ہی کمال کا ہوتا ہے۔ اور اگر ان کے شوق کی بات کی جائے تو ان کو گھومنے پھرنے، پہاڑی مقامات پر جانے اور نئی نئی جگہوں کو دریافت کرنے کا حد سے زیادہ جنون ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ ٹھاٹ باٹ اور شاہانہ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ شیر کبھی بھی معمولی زندگی پر سمجھوتا نہیں کرتا، اور یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اپنی مرضی اور پوری آزادی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر گھر، خاندان یا ملازمت کی جگہ پر کوئی ان پر زبردستی اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کرے تو یہ اس کام کو بالکل بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ مزاج کے بہت ضدی ہوتے ہیں، اور یہ محنت کرنے سے کبھی نہیں جی چراتے، بلکہ جتنی مرضی کڑی محنت کرنا پڑے یہ تیار رہتے ہیں، لیکن شرط صاف یہ ہے کہ وہ کام ان کی اپنی مرضی اور پسند کا ہونا چاہیے، ورنہ یہ کسی کی نصیحت یا حکم سننا پسند نہیں کرتے، اور ان کی یہ سوچ
کہ یہ ہمیشہ کسی اونچے اور باوقار عہدے پر رہ کر ہی کام کریں گے، اور کسی کے دباؤ میں یا ماتحت میں رہ کر کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنا ان کی اس غیرت کو گوارا نہیں کرتا، اور یہ لوگ انصاف پسند ہوتے ہیں اور کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی یا غلط فیصلے نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے اپنے ساتھ کوئی غلط کر دے تو پھر یہ بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور اگر ان کے دوستوں کی بات کی جائے تو ان کے دوستوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جو چند دوست ہوتے ہیں وہ بہت ہی پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے یا معاشرے میں کسی اونچے مقام اور اچھی پوسٹ پر فائر ہوتے ہیں، اور یہ لوگ مزاج کے لحاظ سے بہت رومانوی اور شوخ بھی ہوتے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں زندگی کے اس سب سے اہم اور سنہری موڑ کی کہ آپ کی عمر کے کس حصے میں قسمت کا ستارہ چمکتا ہے، تو یاد رکھیے کہ برج اسد کے لوگوں کی زندگی میں اصل کامیابی، ترقی اور بڑا بدلاؤ 26 سال کی عمر کے بعد آنا شروع ہوتا ہے، اور 26 سال سے لے کر 32 یا 34 سال کی عمر کا جو وقت ہوتا ہے وہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ اسی 26 سے 32 سال کی عمر کے دوران ان کے کیریئر، ان کے روزگار، گھر، خاندان اور ذاتی زندگی میں ایک بہت بڑی اور زبردست مثبت تبدیلی آتی ہے، اور اس عمر کے حصے میں ان کے مالی حالات اچانک سے بہت مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی آمدنی کے نئے راستے کھلتے ہیں، ان کا رعب اور عزت معاشرے میں بڑھتا ہے، اور وہ اسی دور میں اپنی محنت کے بل بوتے پر گاڑی خریدنے، جائیداد بنانے یا اپنا ذاتی گھر خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ 26 سے 32 سال کا عرصہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین اور سنہرا وقت ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان بروج کی جو برج اسد کے دشمن مانے جاتے ہیں، جن سے آپ کو ہمیشہ ایک فاصلہ رکھنا چاہیے اور جن پر کبھی بھی بھول کر بھی اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو علم نجوم کے مطابق وہ 3 دشمن بروج، برج ثور، برج میزان اور برج جدی ہیں، کیونکہ یہ تینوں بروج برج اسد کے شدید مخالفت اور دشمنی کا رجحان رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ برج اسد کے لوگوں کا تال میل، افکار، سوچ اور مزاج کبھی بھی نہیں میچ کر پاتے، اور ان دشمن بروج کے لوگوں سے دل لگانے، شراکت داری کرنے یا ان پر بھروسہ کرنے کا انجام ہمیشہ دھوکے، پیٹھ میں چھرا گھونپنے، ذہنی دباؤ اور بڑے مالی و جانی نقصان کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ اس لیے ان تینوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور اب ہم اس پروگرام کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں کہ آخر برج اسد کے لوگوں کی زندگی میں اتنے دکھ کیوں آتے ہیں اور وہ کیسے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ان کا شدید غصہ اور تیز مزاج ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھریلو تعلقات، ازدواجی زندگی، محبت کے معاملے اور نوکری کی جگہ پر اکثر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کا یہ اچانک آنے والا غصہ ہنستے کھیلتے رشتوں کو توڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات انہیں اچھی بھلی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں اپنے غصے پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اور دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ بغیر کسی دباؤ کے ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اونچے عہدے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی میں کامیابی کی شروعات ہمیشہ زیرو سے اور چھوٹے درجے سے ہوتی ہے، اور کوئی بھی انسان ایک ہی دن میں بلندی پر نہیں پہنچتا بلکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اور جب یہ چھوٹی شروعات کرنے سے کتراتے ہیں تو بعد میں انہیں شدید پچھتاوا اور دکھ جھیلنا پڑتے ہیں۔ اس لیے انہیں اپنی انا اور ایٹیٹیوڈ کو سائڈ پر رکھ کر محنت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا بڑا سبب ان کا حد سے زیادہ خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی غلطی کو کبھی تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ اندر سے انہیں اپنی غلطی کا پورا احساس ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے سامنے اور دنیا کے سامنے وہ اپنی انا کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے، اور یہی اوور کانفیڈنس ان کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ بے بس کا خمیازہ انہیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ پس اگر برج اسد کے لوگ ان تمام باتوں پر غور کریں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، ان 3 دشمن بروج سے دور رہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کر دیں، تو ان کی زندگی کے وہ تمام دکھ دور ہو جاتے ہیں اور وہ ایک خوشحال اور کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔